بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین کرام سلام علیکم. شہیدان کربلا کی مختصر زندگی نامہ آپ کی خدمت میں ہم لے کر آتے ہیں. آج شہید کربلا، اصحاب امام حسین، انصار امام حسین علیہ السلام میں سے جن کا تذکرہ ہم کریں گے، بہت ہی عظیم شخصیت ہے جن کے بارے میں جاننا نہایت ہی ہمارے لیے ضروری ہے. آپ کا اسم گرامی جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری ہے. بہت ہی مشہور صحابی امیر المؤمنین علی علیہ السلام میں سے آپ تھے. آپ کو امیر المؤمنین کا خاص صحابی حساب کیا جاتا تھا. آپ کے بارے میں بہت سی فضیلتیں ہیں. آپ حضرت مسلم علیہ السلام کے نامہ بر ایلچی تھے. یعنی یوں کہہ دوں کہ آپ حضرت مسلم کی امانت لے کر امام حسین علیہ السلام تک پہنچے. آپ کے نام کے بارے میں تاریخ میں متعدد طریقے سے لکھا گیا ہے. کسی نے آپ کو عابس لکھا ہے، کسی نے عائش لکھا ہے، اور کسی نے عباس تک آپ کو لکھا ہے. اسی طریقے سے آپ کے والد گرامی کا نام شبیب، شبیب بھی تلفظ کیا جاتا ہے، حبیب بھی لکھا گیا ہے، شبس بھی لکھا گیا ہے، اور لیث بھی کہا گیا ہے. شہیدان کربلا، اصحاب اور انصار امام حسین علیہ السلام میں چمکتا ہوا ایک نام جناب عابس شاکری کا ہے. آپ کا جو خاندان کا نسب نامہ بیان ہوتا ہے، آپ کا قبیلہ حمدانی ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے، جو یمن کا قبیلہ ہوا کرتا تھا. حمدانی قبیلہ بہت ہی بہادر اور مشہور و معروف قبیلہ عربستان کا ہوا کرتا تھا. حمدانی کا جو نسب ہے وہ اس طریقے سے ہے: جناب عابس ابن ابی شبیب ابن شاکر ابن ربیعہ ابن مالک ابن صعب ابن معاویہ ابن کثیر ابن مالک ابن جشم بھی لکھا ہے اور جیشم بھی لکھا ہے. پھر ان کے والد حاشد الحمدانی الشاکری ہوا کرتے ہیں. بہرحال آپ قبیلہ حمدان کے مشہور و معروف طیف اور شاکا بنی شاکری سے آپ کا تعلق ہے. بنی شاکری کے بارے میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے دو مشہور اور معروف جملے ملتے ہیں جنگ صفین کے میدان میں. ایک بنی شاکر کے بہادری، شجاعت اور ایک عبادت کے بارے میں. اس قبیلے کی شجاعت کے بارے میں امیر المؤمنین نے فرمایا ہے کہ اگر بنی شاکر کے 1000 افراد موجود ہوں کسی لشکر میں، تو دنیا میں اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب نہ ہو. جی ہاں، یہ عجیب جملہ ہے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا. اسی طریقے سے عبادت کے بارے میں وہ بھی ہم آگے چل کر بیان کریں گے. آپ کوفہ کے رہنے والے تھے. آپ نے کوفہ میں سکونت اختیار کی اور اسی کے ساتھ ساتھ بنی شاکر کے آپ سردار ہوا کرتے تھے. جہاں تک تعلق ہے آپ کی شخصیت اور فضیلت کے بارے میں، تو یہ کافی ہے کہ آپ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے خاص صحابیوں میں سے شمار ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیے جاتے ہیں.
آپ کوفے کے مشہور اور معروف شخصیتوں میں سے ہیں، یعنی کوفے کے بزرگ شخصیتوں میں سے آپ ہیں۔ آپ خطابت میں اور سخنوری میں زمانے کے یکتا تھے، فصیح و بلیغ خطبہ آپ بیان کیا کرتے تھے۔ آپ اہل تہجد تھے، آپ عبادت میں بہت ہی مشہور تھے، اور چونکہ بنی شاکری کی عبادت کے بارے میں جنگ صفین میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول بہت ہی مشہور اور معروف ہے، لو تمت عدتهم الفا لعبد اللہ حق عبادتہ، اگر 1000 بنی شاکر کے لوگ عابد مل جائیں تو خداوند عالم کی عبادت کا حق پورا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین نے جن کی عبادت کے بارے میں یہ تعریف بیان کی ہے، وہ عبادت میں کیسے ہوں گے؟ جب جنگ صفین واقع ہوا تو جناب عابس آگے آگے تھے، اور امیر المومنین کے لشکر میں آپ نے نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ جنگ میں نڈر، شجاع، دلیر، بہادری کے ساتھ جنگ کی اور داد شجاعت لی، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ آپ کے چہرہ مبارک پر کرب و بلا میں ایک گہرا زخم تھا۔ مختلف علتیں اس کی لکھی گئی ہے، لیکن جو مؤثق بات ہے وہ یہ ہے کہ جنگ صفین میں آپ نصرت امیر المؤمنین میں، حمایت حق امیر المؤمنین میں آپ زخمی ہو گئے تھے، اور وہی نشان آپ کے چہرے مبارک پر رہ گیا تھا۔ وہ گھاؤ کبھی نہ بھرا، بلکہ میں اس طریقے سے کہتا ہوں وہ نشانی، وہ علامت ہے حب علی اور شجاعت اور دلیری کی۔ آپ کا جو طائفہ ہے عرب میں بہت ہی شجاعت کے لیے مشہور تھا۔ آپ کے طائفے کے بارے میں 2 جملے معروف تھے۔ جب بھی آپ کے قبیلے اور طائفہ کے کسی جوان کو کوئی دیکھتا تھا تو کہتا تھا فتیان الصباح، یعنی صبح کے جوان، اور اسی طریقے سے فتیان العرب، یعنی عرب کا جوان مرد۔ کیوں فتیان الصباح کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ دیکھیے پرانے زمانے میں اغلب جو جنگیں ہوا کرتی تھی اور جنگوں کا جو نتیجہ نکلتا تھا وہ صبح کو، اور صبح میں جو معرکہ ہوتا تھا اس میں جو کامیاب ہو جائے اس کو بہادر سمجھتے تھے۔ لہذا قبیلہ ہمدان کے بنی شاکر کو بہت ہی زیادہ بہادر سمجھا کرتے تھے۔ البتہ جناب عابس کے لقب کے بارے میں شاکری بھی جیسے کہا جاتا ہے، یعنی بنی شاکر سے آپ کا تعلق ہے، ہمدانی بھی کہا جاتا ہے، چونکہ بڑا قبیلہ اس سے فراتر جو تھا وہ ہمدانی تھا۔ اسی طریقے سے وادعی بھی کہا جاتا ہے، لیکن وادعی اس لیے کہا جاتا ہے کہ قبیلہ ہمدان سے ایک شاخ نکلتا ہے، پھوٹتا ہے، جس کا نام وادع ہے، اور دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ قبیلہ ہمدان کے شاخہ شاکری بھی اور طائفہ وادعی بھی، لہٰذا ایک طائفہ ایک شاخہ ہونے کی وجہ سے اور قربت اور نزدیکی کی وجہ سے آپ کو شاکری بھی، ہمدانی بھی، وادعی بھی کہا جاتا تھا۔ کوفہ میں آپ کا گھرانہ مشہور شیعہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام میں تھا، اور علم رجال میں آپ کو رجال شیعہ میں حساب کیا جاتا تھا۔ جب کوفے میں حضرت مسلم ابن عقیل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایلچی اور نامہ بر جانشین وارد ہوئے تو جناب مختار کے گھر پہ جناب مسلم ابن عقیل نے جلسہ کیا اور اہل بیت کے چاہنے والے خواص کو وہاں پر جمع کیا۔ اس اجتماع میں حضرت مسلم ابن عقیل نے امام حسین کا مقدس خط نامہ پڑھا۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے جانشین کے سامنے سب سے پہلی جنہوں نے جوشیلی تقریر کی
اور بیعت امام حسین علیہ السلام کی حامی بھری اور بہت ہی مختصر اور مفید گفتگو کی، وہ جناب عابس شاکری ہیں۔ جناب عابس شاکری کی فصیح، بلیغ، مختصر، مفید اور پرجوش تقریر نے جناب حبیب ابن مظاہر کو ہمت بخشی اور آپ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے خط کے اوپر جناب مسلم کے ہاتھ پہ جو سب سے پہلے جنہوں نے لبیک کہی اور بیعت کی وہ جناب عابس اور حبیب ابن مظاہر تھے۔ لہٰذا جناب حبیب ابن مظاہر کے اعلان حمایت کے بعد لوگ جوق کی جوق اور گروہ کے گروہ جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ لہٰذا حضرت مسلم نے جب دیکھا بہت سے افراد، بلکہ یوں کہہ دوں اس کوفے میں 18,000 یعنی ایک پورا لشکر ہے، جب بیعت کرتے ہیں تو جناب عابس کو آپ نے بلایا اور جناب قیس ابن مصہر سہدابی کو، اور بلانے کے بعد امام حسین علیہ السلام کا خط جو جناب مسلم ابن عقیل کی جانب سے وہ جناب عابس کے حوالے کیا۔ اس طریقے سے ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جناب عابس حضرت مسلم ابن عقیل کے امانت دار، نامہ بر، شجاع، آزاد انسان تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے خط جتنا اہم انسان ہوتا ہے اتنا ہی اس کی جانب سے وہ پیغام جانے والا ہوتا ہے، اور پھر مقصد پر جو انسان جتنا عظیم ہوتا ہے اس کے لیے اتنا عظیم مرتبت والا انسان کو چنا جاتا ہے اس کی خدمت میں بھیجنے کے لیے۔ لہٰذا جناب مسلم جیسی شخصیت کوفے میں کوئی نہیں، اور کائنات میں اس وقت میں امام حسین جیسی عظیم شخصیت کوئی نہیں۔ اور یہ جو خط، یہ جو راز حضرت مسلم ابن عقیل بھیج رہے تھے وہ عام خط نہیں ہے، بہت ہی اہم خط ہے۔ لہٰذا اس کے لیے بھی عام انسان کو تلاش نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جو خیانت نہ کرنے والا، ذرہ برابر بھی جس کی خیانت میں شک نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جناب عابس نے مختار کے گھر پہ جو اپنی تقریر کی اس کے آخر میں یہ جملہ کہا کہ اے حضرت مسلم آگاہ ہو جائیے، جان لیجئے میں جو قربانی دوں گا، میں جو آپ کا ساتھ دوں گا، بیعت کروں گا، اور آخری قطرہ خون تک نصرت امام حسین میں، راہ حق میں ڈٹا رہوں گا۔ اس کے لیے مجھے کوئی پاداش، کوئی اجر نہیں چاہیے، میں صرف ثواب کی نیت سے کر رہا ہوں۔ دیکھیے عجیب بات ہے، کیونکہ آج لوگ جب بھی اپنے رہبر، اپنے گائیڈ، اپنے ہادی، اپنے ایون مولانا عالم دین کے پیچھے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے کہ کچھ ہمیں مل جائے۔ مخلص انسان چاہیے۔ امام حسین کے کارواں میں اصحاب اور انصار امام حسین میں سب مخلص تھے، کسی کو کوئی لالچ نہیں تھی، بغیر لالچ کے آ رہے تھے۔ بہرحال ایک سوال یہاں پر لوگ کرتے ہیں کہ جناب عابس شاکری جو شاکری قبیلے کے سردار ہوا کرتے تھے، کوفے میں ان کا رعب تھا، اثر تھا، تو انہوں نے جناب مسلم کے ساتھ جنگ کیوں نہیں کی ہم رکاب میں عبید اللہ بن زیاد کے خلاف؟ جی ہاں، یہی وجہ ہے کہ اتنا اہم پیغام کو پہنچانے کے لیے جناب مسلم نے جناب عابس کا انتخاب کیا۔ آپ اپنے ساتھ اپنے ہم پیمان، ہم حلیف، ہم نزیل شخص کو لے کر گئے، اور وہ جناب شوذب ابن عبداللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب شوذب آپ کے غلام تھے، لیکن جو علماء حق ہیں ان کی تحقیق میں یہ ملتا ہے کہ جناب شوذب ان کے ہم پیمان تھے۔ جناب شوذب کو غلام بھی کہا گیا ہے، لیکن حقیقت میں لگتا ہے کہ آپ ہم پیمان تھے، چونکہ جناب شوذب ابن عبداللہ کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ بھی مکتب اہل بیت کے
بہت ہی بزرگ شخصیت میں سے تھے، بہرحال ان کا تذکرہ ہم بعد میں کریں گے۔ نماز ظہر کا وقت ہوا، امام حسین علیہ السلام نے نماز جماعت پڑھی۔ جس شخص نے امام حسین کے سامنے اپنا سینہ سپر کیا بغیر کسی ڈھال اور خول پہنے ہوئے، وہ جناب عابس تھے کہ تیر لگے تو میرے اوپر، جان جائے تو میری۔ دیکھیے اس طریقے سے ادعا کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی کو راہ خدا میں جان دینی ہو تو وہ آئیڈیل بنائے حضرت عابس کو، اور راہ خدا میں بیکار جان نہیں دی جاتی، بلکہ انسانیت کی نجات کے لیے، بلکہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے راہ خدا میں جان دی جاتی ہے۔ جناب عابس نے اپنے وقت کے سب سے بڑے حق کے پرچم بردار معصوم امام کی حفاظت کی اور تیروں کو اپنے سینے پر لینا قبول کیا، وہ وفاداری نبھائی کہ آپ کھڑے رہے۔ جناب عابس علیہ السلام نے نماز ظہر کے بعد اپنے غلام کو بلایا اور غلام سے پوچھا، یا یوں کہوں اپنے حلیف سے، ہم پیمان سے، جناب شوذب سے، کہ بتاؤ کیا ارادہ ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ تو جناب شوذب نے کہا کہ آپ کے رکاب میں، یعنی آپ کے ساتھ اور فرزند نبی کے لیے شہید ہونا یہ میرے لیے باعث سعادت ہے، میں کیسے آپ کو چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ میں نصرت حسین میں جان دینا فخر سمجھتا ہوں۔ تو یہاں بھی جناب عابس نے کہا کہ دیکھو، اگر میرا کوئی عزیز کرب و بلا میں ہوتا تم سے بڑھ کر، تو میں بھی فرزند نبی پر اس کو قربان کرنا فخر سمجھتا اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ لہٰذا اس وقت تم میرے نزدیکی ہو، لہٰذا جاؤ، میں تمہیں حسین ابن علی پر اور حق کے راستے پر اور خدا کے لیے قربان کر دیتا ہوں۔ لہٰذا جناب شوذب گئے اور امام حسین علیہ السلام سے اذن جنگ لی، میدان میں جا کر آپ شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس جناب عابس آئے اور آنے کے بعد آپ نے پھر نصرت امام حسین کی تجدید بیعت کی اور اصحاب و انصار کے درمیان فصیح و بلیغ سخنرانی کی، جس کا لب لباب یہ ہے کہ زمانے گزشتہ، زمانے حال اور مستقبل میں آپ جیسی شخصیت کسی کو نہیں سمجھتا۔ اشرف الناس آپ ہیں، بعظمت ترین شخص زمین پر آپ کو سمجھتا ہوں، لہذا آپ کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنا میرے لیے شرف ہے۔ اے امام، آپ مجھے رخصت کیجئے۔ اور آپ نے آخری سلام بھیجا ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پھر اس کے بعد جو کلمہ شہادت آپ نے جاری کی، وہ عجیب تفسیر اس کے اندر ہے، پھر کبھی انشاءاللہ علماء سے آپ پوچھ کے دیکھیے۔ آپ نے فرمایا، اشہد انی علی ہداک، میں گواہی دیتا ہوں یا امام حسین آپ کی ہدایت کے اوپر، کہ آپ ہدایت ہیں اور ہدایت کے چراغ ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے پھر فرمایا، وَہَدَا عَبِیک، کہ میں آپ کی اور آپ کے والد کی ہدایت کے اوپر ہوں اور جان دیتا ہوں۔ جی ہاں، آپ میدان کارزار میں گئے اور جانے کے بعد آپ نے بہادری کے ساتھ رجز پڑھا اور اپنا ہم مقابلہ آپ نے مانگا۔ میدان جنگ میں آپ نے کہا، ہے کوئی مرد جو میرے مقابلے آئے؟ تم میں کون مرد ہے؟ لیکن کوئی بھی مرد نہ تھا جو جناب عابس کے سامنے آئے، چونکہ وہ مشہور تھے، بہادر تھے، جنگجو تھے، جنگ کے فنون سے واقف تھے۔ جنگ صفین میں انہوں نے وہ مارکا دکھایا۔ لشکر عمر سات میں ایک شخص تھا کہ جس کا نام ربیع تھا۔ ربیع کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا
کہ آبس میدان جنگ میں آئے تو میں نے ان کی بہادری، شجاعت اور بدن کے اندام اور چہرے کی نشانی سے پہچان لیا کہ یہ آبس ہیں، یہ عام شخص نہیں ہیں، چونکہ میں نے متعدد جنگوں میں ان کو جنگ کرتے ہوئے دیکھا اور ان کی بہادری سے میں واقف تھا۔ لہذا لشکر کے پاس میں آیا اور ہمارے ساتھ کے لشکر سے چلا کر میں نے کہا یہ شخص شیروں کا شیر ہے، ھذا اسد الاسود، یہ شیروں کا شیر ہے، اس سے جنگ لڑنا آسان نہیں ہے، کوئی بھی بچ نہیں پاؤ گے، اس کے مقابلے سے واپس نہیں آ پاؤ گے۔ لہذا ربی کی اس بات سے کوئی بھی سامنے نہیں آیا۔ جناب عابس نے پھر چلا کر فریاد بلند کی، مقابلہ طلب کیا، مگر کوئی مائے کلال نہیں آیا، کسی کی جرت نہیں ہوئی۔ جب کوئی مقابلے کو نہ آیا تو آپ نے اپنا زرہ پھینک دیا اور اپنا خول اتار کر پھینکا میدان کرب و بلا میں۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو عزاداری کرتے ہیں اور کپڑے اتار لیتے ہیں، وہ اپنے کپڑے اتار لیتے ہیں اور کپڑے اتار کر بھرے مجمع میں وہ عزاداری کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کپڑے اتار کر کیوں عزاداری کر رہے ہیں تو وہ دلیل کے طور پر یہ جملہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے صحابی اور انصار اور عظیم درجے کے امیر المومنین کے خاص صحابی جناب عابس ابن شبیب شاکری نے کرب و بڑا میں کپڑے اتار دیے تھے، لہٰذا ہم بھی نصرت اور حمایت امام حسین میں کپڑے اتار کر عزاداری کریں گے، جبکہ ان کا یہ ادعا غلط ہے۔ جناب مرتضی مطہری جیسی شخصیت یا جناب آیت اللہ بہجت جیسی شخصیت وہ فرماتے ہیں، یا متعدد مورخوں نے، ابن عباس قمی یا دوسرے لکھتے ہیں کہ آپ نے چونکہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے رکھی تھی، ایک اس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ برہنہ گئے ہیں، وہ شمشیر برہنہ تھی، نہ کہ لباس آپ نے نہیں پہن رکھا تھا۔ دوسرا جملہ یہ ہے کہ جب کوئی مبارز، کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں آیا تو آپ نے اپنا زرہ اتار کر پھینکا اور اپنا خول اتار دیا۔ دیکھیے کہ اصطلاح ہے جنگوں میں کہ جب بھی کوئی انسان، ایون آپ نے پیروں سے زانو بند وغیرہ سب اتار دیے اور پھر سامنے آئے، کہا کہ اب تو میرے مقابلے پہ آ جاؤ، اب تو میں نے کچھ نہیں پہنا ہے۔ اس اصطلاح کو جنگ کے میدان میں اگر کوئی اسلحوں سے اور دفاعیہ سامان سے خالی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ برہنہ ہے۔ جس طریقے سے ایک محاورہ آج کل علماء کے درمیان میں بھی ہے کہ کوئی بھی لباس پہنتا ہو، یعنی لباس روحانیت اور لباس شبیہ پیمبر، اور اچانک وہ جو ہے وہ بغیر لباس کے آ جائے تو کہتے ہیں برہنہ چلے آئے، جبکہ برہنہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کپڑے نہیں پہنے ہیں، بلکہ امامہ، ابا، قبا نہیں لگائے۔ اسی طریقے سے جنگ کے میدان میں جو فوجی ہوتا ہے وہ ڈھال، زرہ، خول وغیرہ، زانو بند ہاتھ میں، بازو بند وغیرہ نہ لگائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ برہنہ چلے آئے۔ یہ برہنہ چلے آنا ان کی شجاعت کی دلیل ہے، ان کی غیرت کی دلیل ہے، ان کی بہادری کی دلیل ہے، نہ یہ کہ کپڑے اتار کر چلے آئے۔ لہٰذا میں یہاں اپنے جوانوں سے اور خصوصاً اپنے مبلغوں سے، اپنے ذاکر اور خطیب بھائیوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی غیرت اور ان کی مردانگی پر تہمت نہ لگائیں اور تحریف نہ کریں۔ لہٰذا جوانوں کو آپ جو برہنہ کروا کر عزاداری کرتے ہیں اس کی جواز کے طور پر، کیونکہ یہ جملہ ہے فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ، جب انہوں نے دیکھا کوئی مقابلے کے لیے نہیں آ رہا ہے، یہ عبارت ہو میں اس طریقے سے أَلْقَى دِرْعَهُ، انہوں نے اپنی زرہ کو اتار پھینکا، وَمِغْفِرَ، اور اپنے خول کو، اور آپ جو ہے وہ برہنہ جنگ کرنے لگے۔ برہنہ سے مطلب یعنی بغیر زرہ اور بغیر خول کے۔ جی ہاں، تو آپ نے ہمارے ساتھ کے لشکر پر جو کوفہ کا صف اول میں تھے اس پہ حملہ کیا اور شیر کی طرح گرجے، 200 لشکر عمر سعد کو آپ نے تہس نہس کر دیا، تتر بتر کر دیا۔ جو نظم تھا، ڈسپلین تھا لشکر میں، جو نظام تھا، اس کو درہم برہم کر دیا، اور آپ آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے، قتل کرتے رہے۔ عمر سعد نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ کہا سب
پتھروں سے حملہ کرو، ہزاروں کی تعداد میں آپ کے اوپر پتھر برسنے لگے، نیزے لگنے لگے، دور سے تیر برسنے لگے۔ بہرحال پھر آپ جو ہے وہ زخمی ہو جاتے ہیں، لشکر آدھا آگے بڑھتے ہیں اور آپ کا سر تن سے جدا کیا اور ایک دوسرے لے کر چلانے لگے۔ انعام پانے کی وجہ سے سب ادعا کر رہے تھے اس بہادر شیر کو میں نے مارا، میں نے مارا۔ جب یہ جھگڑا اور یہ لڑائی یہ فساد ہونے لگا تو ایک مرتبہ عمر سعد گرجا اور آگے بڑھا اور کہا کہ یاد رکھو تم نے کوئی ایسا مرد نہیں ہے جو اکیلا اس شخص کو مار دے، لہذا چلو تم سب نے مل کر مارا، اس سر کو دے دو۔ اور اس سر کو لیا اور نعوذ باللہ من ذالک اس سر کو خیام امام حسین کی جانب، جہاں امام حسین تھے، اچھال کر امام حسین کے قدموں میں پھینک دیا اس سر مبارک کو۔ اس طریقے سے کربلا میں 3 شہیدوں کے سر کو جو ہے وہ خیمہ امام حسین کی جانب اچھالا گیا، آپ شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام سر بریدہ لاشے کو خود اپنے ہاتھوں سے لے کر شہداء کے خیام تک آپ نے پہنچایا۔ واقعہ کربلا کے بعد قبیلہ بنی اسد نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ وقت کے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف آپ کے اوپر سلام بھیجتے ہیں۔ زیارت رجبیہ میں، زیارت ناحیہ میں آپ کے اوپر سلام بھیجا گیا۔ السلام علی عابس ابن شبیب الشاکری۔